کیا آپ جانتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلا سوال کس بارے میں ہوگا؟ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی معاملات بھی درست ہوں گے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کی نماز کمزور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے لیے عذاب ہوگا۔ نماز دنیا بھی سنوارتی ہے اور آخرت بھی سنوارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ ناظرین، اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو، جب فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کو آزادی ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام لینے 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ پیچھے سے ایک شخص سامری نے فتنہ کھڑا کر دیا۔ دوستو، سامری بنی اسرائیل کا فرد تھا۔ سامری نے بچپن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا جب وہ فرعون کے لشکر کو تباہ کر رہے تھے۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی کو خاص سمجھ کر اٹھا لیا اور بعد میں اس مٹی کو سونے کے بچھڑے میں ڈالا، جسے وہ ہارون علیہ السلام کی غیر موجودگی میں خدا کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا۔ لوگوں نے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ غصے سے لرز گئے۔ سامری کو اللہ کا عذاب ملا۔ موسیٰ نے اسے قوم سے الگ کر دیا اور کہنے لگے، تو دنیا میں کہے گا، لا مساسا، مجھے نہ چھوو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو غصے میں آ کر توڑ دیا اور سامری بعد میں ایک اجنبی ویرانے میں عبرتناک انجام کو پہنچا۔ دوستو، علم، ایمان اور اللہ کی اطاعت ہی اصل نجات ہے، نہ کہ فریب، جادو اور بدعت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، ایسی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ناظرین، ایک ایسا وقت جب مدینہ طیبہ پر فتنوں کے بادل چھا چکے تھے اور جس دروازے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا دروازہ قرار دیا تھا، وہ دروازہ خون سے رنگین ہو گیا۔ ناظرین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ راشد، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بیٹیاں نکاح میں دے کر ذوالنورین کا لقب دیا۔ آپ کا دور فتوحات، قرآن کی تدوین اور امت کی خدمت سے بھرا ہوا تھا، لیکن آخری ایام میں کچھ فتنہ پرور لوگ جو بیرونی علاقوں سے آئے تھے، انہوں نے آپ پر جھوٹے الزامات لگا کر بغاوت کی۔ صحابہ کرام جیسے حضرت علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ حضرت عثمان نے لڑائی سے بچنے کے لیے مدینہ کے محافظوں کو ہٹا دیا، صرف اس لیے کہ کہیں مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ 40 دن تک آپ کا گھر محاصرے میں رہا، پانی تک بند کر دیا گیا، مگر آپ نے صبر کیا، برداشت کیا اور قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ اور پھر 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو جب آپ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک فتنہ پرست لوگ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ چیخیں مارتی رہیں۔ انہوں نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن قاتل نے حضرت نائلہ کی انگلیاں کاٹ دی۔ ظالموں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا اور قرآن پاک کے اوراق خون سے تر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ قرآن پر جھکا ہوا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قرآن گواہ بن گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے۔ یہ عظیم معرکہ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو عصر اور مغرب کے درمیان پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر، وفا اور قرآن سے محبت عطا فرما اور ان فتنوں سے بچا لے جو امت کو توڑ دے، آمین۔ وہ کون سے جنات تھے جنہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا؟ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ایک قبیلے کو ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ جنات اتنے طاقتور تھے کہ اس قبیلے نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی کو بڑے بڑے پتھروں سے تعمیر کر دیا۔ جنات کے اس قبیلے کو عفریت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جنات اتنے تیز رفتار ہوتے ہیں کہ اسی قبیلے کے ایک جن نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لانے کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب اماں حوا کو پیدا کیا تو انہیں مٹی کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ بعض مفکرین کے مطابق اس کی وجہ عورت کی حرمت اور تقدس ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا وہ فرشتے لے کر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کیا
کہ جس مٹی کو فرشتوں نے ہاتھ لگایا تھا اس سے عورت کو بنایا جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی اماں حوا کو پیدا کر دیا۔